رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی جنگ بدر میں، یہ جنگ بدر کی جزیات کو رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک انمول باب ہے، اور اس کی جزیات کو یہ دیکھیں، یہ ساری آیات اسی بدر کے حوالے سے، اور قرآن پاک میں جتنی تفصیل بدر کی ہے شاید کسی اور مارکے کی موجود نہ ہو۔ حارثہ بن سراقہ بھی جو مسلمانوں کے شہید تھے، اگرچہ 14 تھے، ان میں سے جو بعض شہداء ہیں ان کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حارثہ بن سراقہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے کہنے لگی میرا بچہ تو بڑا چھوٹا تھا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتلائیے اگر تو وہ جنت میں جا چکا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اگر وہ جان دینے کے باوجود بھی جنت میں نہیں گیا تو پھر میں ایسا نوحہ کروں گی، ایسا مرثیہ پڑھوں گی کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیوانی پاگل ہو گئی ہے، یعنی مراد یہ ہے یہ نوحہ، یہ مرثیہ، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اے دیوانی ہو چکی ہے، کیا باتیں کرتی ہے؟ تجھے پتا ہے جنت میں کتنی ہی جنتیں ہیں، ایک جنت میں کتنی ہی جنتیں ہیں، تیرا بیٹا تو ان جنتوں میں سے فردوس اعلیٰ میں ہے، تو کیا بات کرتی ہے؟ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور تو کہتی ہے میں مرثیہ پڑھوں گی، میں نوحہ کروں گی، میں ماتم کروں گی۔ تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔ تو ان کی والدہ نے اللہ کا بھی شکر ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت اور پیروی کی۔ اسی طرح عوف بن حارث ہیں، رسول اللہ کو بدر کے مارکے سے پہلے آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول بندے کے کون سے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی مسکرا اٹھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور کہا عوف تو نے مفہوم یہ ہے جو سوال پوچھا ہے، میں تجھے بتلاؤں کہ اللہ بندے کے کس عمل پہ مسکراتا ہے؟ جی بتائیے۔ عوف بن حارث سن، اللہ اپنے بندے کو بغیر زرہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے دیکھ کے عرش کے اوپر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ بغیر کسی حفاظت کے میرے لیے لڑ رہا ہے۔ عوف بن حارث جو زرہ بند تھے، چند مسلمان تھے بدر میں جن کے پاس زرہ موجود تھی، ان میں سے عوف بن حارث بھی شامل تھے۔ زرہ پہنی ہوئی رسول اللہ کے یہ الفاظ سنیں کہ اللہ اس بات پہ مسکراتا ہے، اس بندے پہ مسکراتا ہے جس نے زرہ نہ پہنی ہو اور دشمنوں کے لشکر میں اتر جائے، اپنی زرہ کو اتار پھینکا اور دشمن کے لشکر میں گھس گئے اور جام شہادت کو نوش کر لیا۔ انشاءاللہ اسی طرح کے دو اور واقعات آپ کے سامنے آئندہ خطبے میں رکھ کے، اور بدر کے جو مال غنیمت کے حوالے سے قرآن پاک میں آیات اتری اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبے میں اپنی گزارشات کو رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔